اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، خوشیاں، عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی زندگی میں تینوں نعمتوں سے ہمیں کسی ایک کی بھی کمی نہ آنے دے، اور ہم سب کا اللہ تعالیٰ نگہباں ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کہتے ہیں پیر کامل یا یقین کامل، تو یقین کامل یعنی اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ اور توکل سے جو ہم کام کریں گے اسی میں برکت ہوگی۔ اس لیے پیر کامل نہیں، یقین کامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور توکل۔ آج میں آپ کو اس پر ایک بادشاہ کی کہانی سناؤں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے، بلکہ اپنے بچوں کو ساتھ میں بٹھا کر دکھائیے تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے آگاہ ہوں۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی، اور اس بادشاہ کی 5 بیٹیاں تھیں۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن بادشاہ کے انتظام اور حکومت سے اس کی رعایا اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ایک دن بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ میری رعایا تو میرے ساتھ بہت خوش ہے، لیکن میں اپنی بیٹیوں سے بھی پوچھوں کہ کیا وہ بھی میرے سے خوش ہیں۔ اس لیے بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کو بلایا۔ جب وہ دربار میں بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئیں تو بادشاہ نے بیٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹی، میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا۔ اگر سب نے اس کا ٹھیک جواب دیا تو اس کو میں اس کے من پسند ہیرے کی انگوٹھی دوں گا۔ اس لیے بادشاہ نے اپنی بڑی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، تمہیں اتنا آرام اور عشائش کس نے دیا؟ بیٹی نے جواب دیا کہ ہمیں یہ آرام عشائش سب کچھ آپ نے دیا ہے۔ پھر اس نے دوسری بیٹی کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر تیسری کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر چوتھی بیٹی کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ تو بادشاہ کو ان سب کا جواب ٹھیک لگا، جس پر بادشاہ بہت خوش ہوا، اور بادشاہ نے ایک ایک ہیرے کی انگوٹھی انہیں دی۔ لیکن 5ویں بیٹی جو چھوٹی تھی وہ خاموش تھی۔ بادشاہ نے اس سے سوال کیا، بیٹا آپ بھی بتائیے، یہ سب کچھ تمہیں کس نے دیا؟ تو بادشاہ کی اس بیٹی نے کہا، مجھے یہ سب کچھ میرے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جس پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، لیکن تم کہتی ہو کہ یہ سب کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جس پر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ شہزادی سے تمام قیمتی لباس، جواہرات، سب کچھ اس سے واپس لے لیا جائے، اور شہزادی کو ایک عام لباس پہنا کر جنگل میں چھوڑ دیں، تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ سب کچھ اسے میں نے دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ سب کچھ اسے جنگل میں کون دینے والا ہے۔ اور ہم بھی دیکھیں گے کہ اگر یہ شہزادی کے نصیب میں لکھا ہے تو جنگل میں اس کو کیسے ملے گا۔ اس لیے بادشاہ کے حکم کے مطابق بادشاہ کے درباریوں نے شہزادی کو جنگل میں چھوڑ دیا، جس پر شہزادی اکیلے ہی جنگل میں ادھر ادھر کھڑی کچھ دیر گھومتی رہی
اور پھر آخر کار تھک ہار کر ایک درخت کے پاس بیٹھ گئی۔ رات ہونے لگی تو شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں جلانے کے لیے اپنے پاس رکھ لوں، تاکہ جس سے مجھے ہیٹ بھی ملے گی اور کوئی جنگلی جانور بھی مجھے نہیں کھائے گا، اس طرح میں اس سے بھی محفوظ ہو جاؤں گی۔ لیکن وہ بڑی پریشان تھی اور اس ڈر میں وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں، کہ اچانک اسے جنگل میں ایک گھر دکھائی دیا۔ وہ اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وہ اس گھر کے قریب پہنچی تو اسے اندر سے ایک آدمی کے کھانسنے کی آواز آئی اور وہ ساتھ ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے پانی دو۔ شہزادی نے جب سنا تو وہ اس گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے جو کھانس رہا ہے اور پانی مانگ رہا ہے۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر اس بوڑھے آدمی کو پانی پلایا۔ جب اس کی طبیعت ذرا سنبھلی تو اس نے پوچھا، بیٹی تم یہاں کیسے ہو؟ تو شہزادی نے اسے پورا قصہ اور واقعہ سنا دیا، جس پر اس بوڑھے آدمی نے کہا، بیٹی تم پریشان مت ہو، میں بھی یہاں اکیلا ہی رہتا ہوں اور ہفتہ میں 7 دن میں شہر میں کام کرنے چلا جاتا ہوں، کبھی کبھار یہاں آ کر رہتا ہوں، اس لیے تم پریشان نہ ہو اور آرام سے یہاں رہ سکتی ہو۔ میں جو کچھ بھی لے کر آؤں گا اس میں ہم اپنا دونوں گزارا کر لیں گے۔ اور اس طرح شہزادی اس جنگل میں آرام سے اس گھر میں رہنے لگی۔ ناظرین، اگلے روز بوڑھا آدمی شہر میں کام کے لیے چلا گیا۔ شہزادی گھر میں تھی اور اس کے ساتھ ایک بکری بھی تھی۔ شہزادی نے گھر صاف کیا اور بکری کا دودھ وغیرہ نکالا۔ پھر شہزادی نے آدھا دودھ پی لیا اور آدھا دودھ اس نے باہر کے دروازے پر رکھ دیا۔ اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ پی لے گا یا لے جائے گا۔ دوسرے دن شہزادی جب صبح اٹھی اس نے دیکھا کہ دودھ والا برتن تو باہر دروازے پر خالی پڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اشرفی بھی پڑی ہے، یعنی ایک قیمتی موتی، اسے لال کہتے ہیں۔ شہزادی کو ایک دم سے خیال آیا، اس نے سن رکھا تھا کہ اگر سانپ خوش ہوتا ہے تو وہ کسی کو یہ قیمتی لال دیتا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ دودھ کسی سانپ نے پیا ہے اور اس کے بدلے میں وہ یہ قیمتی لال جہاں رکھ دیا ہے۔ دوسری رات شہزادی نے پھر ایسا ہی کیا، بکری کا دودھ دویا، آدھا دودھ خود پی لیا اور آدھا دودھ اس نے باہر کے دروازے پر رکھ دیا، اور صبح اٹھ کر جب دیکھا تو اسی طرح دودھ والا برتن خالی تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ قیمتی لال پڑا تھا۔ اس طرح شہزادی ہر روز کرتی اور 7 دن میں 7 لال اس کے پاس جمع ہو گئے، اور 7ویں دن وہ بوڑھا بابا بھی شہر سے واپس آ گیا۔ خیریت معلوم کرنے پر شہزادی نے بابا کو سارا دن کا وہ قصہ 7 دن کا سارا قصہ سنایا اور بابا کو بتایا کہ میرے پاس اس وقت 7 لال ہیں۔ اس نے 3 لال بابا جی کو دے دیے اور کہا کہ یہ بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت لے لیں۔ باقی 4 لال اس نے اپنے گلے میں ہار بنا کر پہن لیا۔ پھر شہزادی نے اس جنگل میں ایک خوبصورت محل بنانے کی سوچی اور بابا سے کہا کہ جب آپ واپس آئیں تو آپ اپنے ساتھ مکان تعمیر کرنے کے لیے مستریوں کو بھی ساتھ لے آئیں۔ اس لیے وہ بابا جی جب واپس آئے تو وہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو ساتھ لے آئے۔ انہوں نے جنگل میں ایک محل تیار کیا جس میں وہ بابا جی اور وہ شہزادی دونوں آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ شہزادی کے بہت سارے نوکر چاکر بھی تھے جو شہزادی کے حسن سلوک کی وجہ سے بہت خوش تھے۔ جب بادشاہ کو اس چیز کا علم ہوا تو بادشاہ نے سوچا کہ اس شہزادی سے ملنا چاہیے کہ آخر یہ کون ہے، لیکن در حقیقت بادشاہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ اس کی اپنی ہی سکی بیٹی ہے۔ ناظرین،
بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ آپ جنگل میں جائیں اور شہزادی کو جا کر میرا پیغام دیں کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ جس پر درباری جنگل میں گئے، انہوں نے شہزادی سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک کنڈیشن ہے، وہ آپ بادشاہ سلامت کو بتا دیجئے کہ بادشاہ اپنی باقی بیٹیوں کو ساتھ لے کر مجھے ملنے کے لیے آئیں۔ جب درباری واپس گئے، انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ شہزادی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی دوسری بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں، جس پر بادشاہ بھی راضی ہو گیا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے اپنی چاروں بیٹیوں کو ساتھ لیا اور جنگل کی شہزادی کو ملنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہ وہاں جنگل میں پہنچے تو شہزادی نے ان کا بہت ویلکم کیا اور طرح طرح کے کھانے ان کی خدمت میں پیش کیے گئے، لیکن شہزادی نے اپنے منہ پر ایک نقاب پہن رکھا تھا، جس پر بادشاہ نے کہا کہ میں بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں اور آپ بھی میری بیٹی کی طرح ہیں، لیکن آپ نے نقاب کیوں کیا ہوا ہے؟ آپ بھی اس نقاب کو اتار دیں۔ جس پر شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ نقاب اتار کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادی اپنے اسی سادہ لباس میں آ گئی جیسے بادشاہ نے اسے جنگل میں چھوڑا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو بڑا حیران ہوا اور کہا، بیٹی کیا تم یہاں کی نوکرانی ہو اور شہزادی کے پاس کام کرتی ہو؟ ہم تو سمجھے تھے کہ جنگلی جانور تجھے کھا گئے ہوں گے، کیونکہ دوسرے دن میں نے اپنے درباریوں کو جنگل میں بیچا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں تو شہزادی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ملا، اور تم تو زندہ ہو۔ میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اب آپ ہمارے ساتھ چلو۔ میں شہزادی سے اجازت لے کر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ شہزادی نے کہا، بابا جان، میں وہی شہزادی ہوں جس سے ملاقات کی غرض سے آپ یہاں آئے ہیں۔ اس پر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کو بلا ہی دیا تھا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے میں نے ان پر غرور اور تکبر کیا، اور اس کی بہنوں کو بھی معلوم ہوا کہ اوہو، اگر ہم وہی جواب دیتے جو کہ ہماری بہن نے دیا تھا تو آج اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب نعمتوں سے مالا مال کرتا۔ ناظرین، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ وہی کن فیکون کا مالک ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ غرور اور تکبر میں آ کر خود کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں اور دنیا کا حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم لوگ تو مسافر ہیں، یہاں پر تھوڑا وقت رہیں گے اور پھر آگے نکل جائیں گے۔ ہم جب اس دنیا میں آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ جو کچھ دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ سب اس کی کرامات ہیں، لیکن جب دنیا سے جائیں گے تو تب بھی خالی ہاتھ ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں اور سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر خاص فضل و کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بیچتا ہے۔ خوش رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میرا ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید ویڈیو کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے بھی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔